ہمارے معاشرے میں بکھری لاتعداد انکہی کہانیوں میں سے ایک اور سبق آموز کہانی میکا۔ بھابھی، دراصل میں حاشر بھائی سے ملنے آئی تھی۔ عید میں چند دن رہ گئے ہیں۔ یوں تو ہر سال وہ عید سے پہلے مجھے پیسے بھجوا دیتے ہیں، مگر اس بار انہیں یاد ہی نہیں رہا۔ بچے ضد کر رہے ہیں کہ ہمیں بکرا لینا ہے۔ میں نے انہیں بہت سمجھایا مگر وہ چاہ کر بھی اپنی بات مکمل نہ کر سکی۔ ذہن میں ترتیب دیے ان جملوں کا ایک ایک لفظ فاطمہ کی خوددار طبیعت پر گرا تھا۔ میں نے علی اور اشال کو بہت سمجھایا مگر وہ اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ ان کے دوست بکروں کے ساتھ کھیلتے ہیں تو وہ بھی مجھے مجبور کرتے ہیں، جب ہی مجبور ہو کر آپ کے سامنے آ کھڑی ہوں۔ فاطمہ، تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ تمہارے گھر اور بچوں کی ذمہ داری پوری کرنا حاشر کی ذمہ داری نہیں؟ تم ہر چیز کے لیے حاشر پر انحصار کرنا چھوڑ دو، بخش دو ہمیں۔ اس کی توقع کے برعکس بھابھی نے حقارت سے جواب دیا۔ فاطمہ کا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے، لیکن بھابھی رکی نہیں بلکہ مزید بولنا شروع ہو گئیں۔ دیکھو بی بی، پیسہ پیڑوں پر نہیں لگتا کہ ہم وہاں سے توڑیں اور تمہیں دے دیں۔ حاشر نے دھوم دھام سے تمہاری شادی کی، جہیز دیا، اب تمہاری قسمت کہ تمہارا شوہر بیمار پڑ گیا، چھوٹی موٹی دکان کھولے، بیمار ہے، معذور تو نہیں، مگر اس ہڈ حرام کو تو ہمارا کھانا کھانے کی عادت ہے۔ بھابھی نے حقارت سے بولا تو فاطمہ کے دماغ میں آندھیاں چلنے لگیں۔ وہ اپنے گھر میں ذلیل ہو رہی تھی، اس میں اور سننے کی سکت نہ رہی۔ وہ چپ چاپ وہاں سے نکل آئی۔ عید سے 2 دن پہلے بھابھی نے آ کر چند ہزار کے نوٹ اس کی طرف بڑھائے۔ یہ لو، بچوں کے کپڑے کے لیے حاشر نے دیے ہیں، مگر فاطمہ نے لینے سے انکار کر دیا۔ اس کا انکار حاشر کو بدگمان کرنے کے لیے کافی تھا۔ حاشر کاروباری انسان تھا، وہ صرف اپنے کاروباری دوستوں سے ملتا، بہن کے گھر تو وہ کبھی گیا ہی نہیں، سو بھابھی کو اپنا بھانڈا پھوٹنے کا کوئی ڈر نہ تھا۔ عید کے دن فاطمہ کے دل میں کئی بار خیال آیا کہ شاید بھائی آئیں گے، مگر یہ محض خام خیالی ثابت ہوئی۔ ماں کو مائدہ نے عید کے دن فاطمہ پھپھو کے حقوق یاد دلائے، مگر انہوں نے مائدہ کو چپ کروا دیا۔ پھر کئی عیدیں گزری، لیکن حاشر نے بہن کے گھر نہ جا کر دیکھا، نہ ہی اس کے اپنے گھر نہ آنے پر توجہ دی۔ سال گزر گئے مگر فاطمہ ان رستوں پر نہ جاتی۔ وہ دن رات محنت کر کے اپنا گھر چلا رہی تھی۔ مائدہ کی رخصتی کے دن بھی فاطمہ کے ساتھ غیروں جیسا سلوک کیا گیا۔ حارث نے اپنی پسند سے مائدہ سے شادی کی تھی۔ وہ اسٹیٹ بینک میں اچھی پوسٹ پر تھا، گھر میں ہر کام کے لیے ملازم تھے، والدین حیات نہیں تھے، صرف ایک بھائی تھا جو امریکہ میں تھا۔ مائدہ کو اللہ نے ہر نعمت سے نوازا۔ یہ مائدہ کی شادی کے بعد پہلی عید تھی۔ فائزہ نے حاشر کو صبح ہی کہہ دیا کہ عید کے فوراً بعد قربانی کر کے سب سے پہلے گوشت مائدہ کو بھیجنا۔ قربانی سے فارغ ہو کر دونوں بیٹی کی طرف چلے گئے۔ مٹھائیاں، کپڑے اور ایک بڑی سی ٹرے میں گوشت۔ اتنا کچھ دیکھ کر مائدہ بگڑ گئی۔ کیا ضرورت تھی اتنا سب کچھ لانے کی؟ ویسے بھی ہم نے رات میں آپ کی طرف آنا تھا، یہ سب کچھ آپ کسی غریب کو دے دیتے۔ ارے میری بھولی بیٹی، چاہے کتنی بھی سکھی ہو بیٹی، مگر میکا کا نام تو رہتا ہے۔ میری جان، اللہ نے قربانی کے 3 حصے مقرر کیے ہیں۔ غربا کو ایک حصہ اس لیے دیا کہ جو لوگ غریب ہیں ان کی مدد ہو سکے، اقربا کا اس لیے رکھا کہ آپس میں محبت بڑھے، اور تمہارا حق تو ہمیشہ رہے گا۔ 1 منٹ، مائدہ نے ماں کو کہا۔ آپ نے کیا کہا؟ اس گھر میں میرا حصہ اور حق ہے اور رہے گا، کیونکہ میں اس گھر کی بیٹی ہوں۔ اور فاطمہ پھپھو؟ فاطمہ پھپھو بھی تو اس گھر کی بیٹی تھیں۔ ایک ہی گھر کے 2 بیٹیوں کے لیے الگ الگ اصول۔ وہ بیٹی جس کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، پھر بھی آپ کو اس کے حقوق کا علم ہے، مگر اس گھر کی دوسری بیٹی جو بے بس اور لاچار ہے، اس کے حقوق کا خیال کیوں نہیں آیا؟ آپ نے چند سال پہلے کتنا رسوا کیا تھا انہیں، اور اپنی طرف سے کہانی بنا کر بابا کو بھی دور کر دیا۔ ہم لوگ عیش کر رہے ہیں، وہ غربت کی چکی میں پستی رہی ہیں۔ کیا وہ اقربا میں شامل نہیں ہے، یا ان کا یہ گھر نہیں؟ جب تک ان کے ماں باپ تھے وہ ان کا میکا تھا۔ سوچیں، جب آپ لوگ نہیں رہیں گے تو میرا میکا بھی ختم ہو جائے گا۔ مائدہ کی باتوں میں سچائی تھی، اور فائزہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ آپ نے خود کہا، اللہ نے جہاں انسان کا ذاتی حصہ مقرر کیا ہے، اقربا کا حصہ بھی ہے۔ اگر پھپھو کو اتنا نہیں سمجھتی تو غریب سمجھ کر ہی نواز دیں۔ لوگوں پر اپنی دولت کی دھاک بٹھانے کا کیا فائدہ؟ اللہ ایسے صدقے کو قبول نہیں کرتا جن کا مقصد دکھاوا ہو۔
زندگی میں پہلی بار مائدہ نے اپنی ماں سے ایسے کہا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو بیٹا، دولت کی ہوس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ میں نے فاطمہ کے ساتھ بہت زیادتی کی، مگر اب نہیں کروں گی۔ بیٹی کی باتیں سن کر فائزہ کے دل کی کالک اتر گئی۔ مائدہ تم پھپھو کو فون کرو، ہم سب وہاں جا رہے ہیں، اور میرے ساتھ چلو، کیک اور مٹھائی لے لیں۔ عاشر صاحب آپ ایک اچھا سا بکرا لے آئیں، ہم فاطمہ کے گھر قربانی کریں گے۔ فائزہ کے لہجے میں خلوص اور اپنائیت تھی۔ سب کے چہرے مسرت و شادمانی سے دمکنے لگے۔ عاشر کے چہرے پر سکون تھا، اس میں بہن کے لیے خلوص اور محبت صاف چھلک رہی تھی۔